إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 14 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تسألوا، تم نہ سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو وہ بری لگیں تمہیں، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سب پوچھو گے، عنہا، ان کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں، حین، ایسے وقت میں کہ جب ينزل القرآن، قرآن اتارا جا رہا ہو، تبد لکم، تو وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تو پھر وہ تمہیں بری لگیں گی۔ عفا اللہ عنہا، معاف کر دیا اللہ نے، عنہا، اس سے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بہت بخشنے والا، حلیم، بہت بردبار ہے۔ قد سألہا، یقیناً سوال کیا ایسی چیزوں کا، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم، پھر، اصبحوا، وہ ہو گئے، بہا، ان کا، کافرین، سب انکار کرنے والے، کہ مسلمانوں سے پہلے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اس طرح کے اوٹ پٹانگ سوال کیے تھے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، جب گائے قربان کرنے کا کہا گیا تو کس طرح کے انہوں نے سوال کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے سوال تم نے نہیں کرنے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرہ، بحیرہ کو، ولا صائبہ، اور نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ، نہ وسیلہ کو، ولا حام، اور نہ حام کو، ولیکن، اور لیکن، الذین، وہ لوگ، کفروا، کہ جن سب نے کفر کیا۔ یہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ کیا ہیں، یہ ابھی تفسیر میں پڑھتے ہیں ہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون، وہ سب باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، بے عقل ہیں، لا علم ہیں۔ واذا قیل لهم، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا، کہ سب آؤ، الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اتارا اللہ نے، والی الرسول، اور رسول کی طرف، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، وہی جس پر پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کانا، اور کیا اگرچہ کانا ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلون، نہ وہ سب جانتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ سب راہ راست پر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، علیکم، لازم ہے فکر کرنا تم پر، انفسکم، اپنے نفسوں کی فکر کرنا، ان کے بارے میں سوچنا تمہارے لیے لازم ہے۔ لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، من ضل، جو گمراہ ہو جائے، اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً، سب کا، فینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہارے گواہی کا اصول جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ گواہی بینکم، تمہارے درمیان یہ ہے کہ اذا حضر، جب حاضر ہونے لگے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیہ، تو گواہ بنا لے وصیت کے وقت، اثنان، دو مردوں کو، ذوا عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، او آخران، یا دو دوسرے، من غیرکم، تمہارے علاوہ، غیر مسلموں میں سے، ان انتم، اگر تم سفر پر نکلو، ضربتم فی الارض، زمین میں سفر کے لیے نکلو، فاصابتکم، تو پہنچے تمہیں، مصیبت الموت، مصیبت موت کی، تحبسونہما، تم سب روکو ان کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان، پس وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو،
لا نشتری، اور وہ اگر وہ بتانے والے ایسے بتا دیں کہ مرنے والے نے یہ کام یا اس کے پاس اتنا مال تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان بتانے والوں پر شک ہو تمہیں تو پھر قسمیں اٹھائیں وہ، اور وہ قسموں میں کیا کہیں، لا نشتری، کہ نہیں ہم بدلے میں لیں گے بہی اس قسم کے، ثمنً قلیلا، کوئی قیمت، ولو کانا، اگرچہ کانا ہو وہ ذا قربا قریبی، ولا نکتم الشہادہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے گواہی کو، انا، بے شک ہم، اذن، تب جب ہم نے چھپا لیا گواہی کو، من الآثمین، ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، فإن عثر، پھر اگر اطلاع پائیں، علی انہما، اس پر کہ بے شک وہ دونوں، استحقا، مستحق ہوئے ہیں، اسمن، گناہ کے، جھوٹ بول کر، فآخران یقومان، تو دو دوسرے پھر گواہ جو فوت ہونے والا ہے اس کے وارثوں میں سے دو دوسرے کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے جو استحق علیہم الاولیان، حق ثابت ہوا ان کے خلاف، دونوں قریبی ہوں میت کے، فیقسمان باللہ، وہ قسمیں کھائیں اللہ کی، لشہادتنا، اور وہ کیا کہیں کہ ہماری گواہی احق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم تب، تب جب ہم زیادتی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، لمن الظالمین، تو ضرور ہم ظالموں میں سے ہوں گے، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یأتو، کہ وہ سب لائیں گے، بالشہادہ، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے صحیح رخ پر، او یخافو، یا وہ سب ڈریں گے، ان تردہ ایمان کے، ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واسمعوا، اور تم سب سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یاد رکھو کہ اللہ زبردستی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آخری 3 آیتیں، ان کا تھوڑا ترجمہ، لفظی ترجمہ مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ابھی تفسیر میں میں آپ کو اس کا جو ہے خلاصہ اور تفسیر بتاتا ہوں۔ رکوع کمپلیٹ ہوا اور ابھی جو ہے اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ شروع میں مسلمانوں سے ایک اہم ترین کام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو تمہیں پھر بتائی جائیں تو تمہیں بری لگیں، یعنی بے فائدہ چیزیں، ان کے بارے میں پوچھنا شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کا بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، جو بے فائدہ چیزیں ہیں، بے فائدہ کام ہیں، ان کو وہ چھوڑ دے، یعنی جن کاموں میں کوئی فائدہ نہیں ان کاموں کو وہ چھوڑ دے۔ اور یہ ممانعت جو ہے نزول قرآن کے وقت تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ بندہ کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز پہلے حلال تھی لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی، تو مشقت ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ اور پھر اسی لیے فرمایا کہ اس کوتاہی کے مرتکب نہ بنو کہ بار بار تم سوال کرو، اور جس چیز کی ضرورت ہے یا کوئی مسئلہ تمہیں درپیش ہے یا کوئی کام کرنا ہے اسی کے متعلق ہی جو ہے وہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ آگے پھر دوسری طرف آ گیا، اس کہنے لگا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، اور تیسری مرتبہ پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دوں ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال تمہیں یہاں آنا ہوگا، اور کتنی مشکل ہوگی تمہیں۔ حج فرض ہے، بس ایک دفعہ فرض ہے، کسی کے پاس وسعت ہے تو اس کے پاس ہر سال وسعت ہے تو ہر سال فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نہیں کہا کہ ہر سال فرض ہے تو تم کیوں اپنے اوپر جو ہے وہ سختی کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے بے فائدہ کاموں میں، بے فائدہ چیزیں، ان کے بارے میں سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام کہہ دیں وہ حرام ہیں۔ اور بعض ایسے کام ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین نے، شریعت نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ان میں چھوٹ دی ہے، وہ مباح ہیں، وہ جائز کام ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک ایک چیز کے متعلق پوچھتے رہنا، اور پھر بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، اور جب پوچھنے کی باری آئے تو پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، بالکل بنی اسرائیل کی طرح، کہ جس طرح وہ اونٹ تو ان کے نگلے جا رہے تھے
لیکن مچھر چھان رہے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سوالات کرتے تھے، لیکن جب اپنی باری آتی، فائدے کی باری آتی، دنیا کے جو ہے نفع کی باری آتی، تو پھر بڑی بڑی چیزیں بھی ان کو لے جاتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے سوالات، اس طرح آج کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ کتنی بڑی تھی، کتنے فٹ تھی، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، اور یا جو ہے شیطان جو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا، وہ کیا فرشتہ تھا یا جنوں میں سے تھا، کیا تھا، ایسی چیزیں کہ جس کے متعلق ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں جن کے ساتھ، ان کے بارے میں۔ اور اسی طرح آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب ہلاکو خان نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں اس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا، اس وقت مسلمان کیا کر رہے تھے؟ اس وقت مسلمان بغداد میں اس چیز پر مناظرے کر رہے تھے کہ براق جو سواری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر جس پر لے جایا گیا، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس پر مساجد میں علماء آپس میں مناظرے کر رہے تھے، بھئی یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے، اس پر مناظرے کر رہے تھے، مباحثے ہو رہے تھے۔ اور ادھر سے کافروں نے مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور آج بھی کئی لوگوں کی، مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر انہیں پر مناظرے، مباحثے اور مجادلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر جو ہے کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ جو ہے نا ایسے چلتے ہوئے اگر میرے پاؤں کے نیچے جو ہے کیڑی آ جاتی ہے، کوئی مکوڑا آ جاتا ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ ایسا بندہ سوال، کئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں، یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ گئی، نہ چاہتے کیا اس کو کوئی کفارہ ہے؟ اب وہی بندہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ انسانوں کے دل توڑ رہا ہے، وہ اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہنوں کو حق نہیں دے رہا، وہ وراثت میں بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا، وہ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ رہا۔ بھئی اتنے بڑے بڑے کام تو نے جو ہے نا وہ چھپائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا، نہ تجھے پتہ ہے، نہ کبھی خیال آیا، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے چیونٹی مر گئی تو پھر کیا ہوگا، مکھی مارے گی تو اسی طرح ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کوفی نے پوچھا، کوفہ والوں نے، وہ آئے ہوئے تھے حج عمرے کرنے کے لیے، حج کے لیے، تو پوچھنے لگے کیا احرام میں مجھ سے مکھی ماری جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ ظالم، مارتے وقت تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، اور تمہیں کوئی خیال نہیں آیا، اور اب تم جو ہے وہ پوچھ رہے ہو کہ اگر مکھی ماری جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ ایک طرف اس قدر جو ہے کام کرنے پہ آئے تو اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر دیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پوچھنے پہ آئے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنا شروع کر دیں۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو یہاں پہ روکا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم ایسے سوال نہ کریں کہ جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف وہی سوال پوچھیں کہ جس کا ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت ہے یا کسی ہمارے جاننے والے کو ضرورت ہے، وہی کام کریں۔ اور پھر قیل اور قال، کہی ہوئی باتوں کے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کثرت سوال کرنے سے منع کیا، اور پھر ایک کام جو ہوا نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لینا کہ اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ایسی، اور پھر ان چیزوں پر کئی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے فرضی اپنی طرف سے مسئلہ بنا لیا، ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو اس وقت بھی روکا گیا کیونکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اب بھی ہے کہ ہم اس طرح کے فضول قسم کے سوالات نہ کریں۔ اور جن چیزوں کی ہمیں ہمارا تعلق نہیں، جن کاموں کے ساتھ ان کے متعلق ایسے فضول بحثوں میں نہ پڑیں، جن کے ساتھ تعلق ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانا ہے، ان چیزوں کی تیاری کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے عمل درست کریں، اپنی نماز درست کریں، روزے کو درست کریں، اپنا اخلاق درست کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ ایسے فضول قسم کے فرضی مسائل بنا کر ان پہ الجھنا، بحث کرنا، جنگ و جدال کا ماحول بنانا، یہ کوئی جو ہے اچھا کام نہیں ہے۔ اور آگے کیا ہے، عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ پہلے اگر تم کوئی اس طرح کے سوال کرتے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں معاف کر دیے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے تمہارے لیے درگزر کیا ہے، عفا اللہ عنہا، اللہ نے جو چیزیں معاف کر دی ہیں وہ معاف ہیں تمہارے لیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ آپ دیکھیں کاروبار کی کتنی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کاروبار سے نہیں روکا، آپ کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہے کہ فلاں چیز کا کاروبار میں کر سکتا ہوں، فلاں چیز کا، اس دور میں تو موبائل نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، کیا میں ان چیزوں کا کاروبار کر سکتا ہوں؟ شریعت نے اصول بتا دیا ہے کہ سچ بولنا ہے، چیز کے عیب نہیں چھپانے، دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، اور حلال چیز کا کاروبار کرنا ہے، اس میں سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، ناجائز نہ ہو، کسی کا حق نہیں مارنا۔ جو اصول بتا دی ان اصول کو سامنے رکھ کر آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رعایت دی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، پھر آگے پوچھنا کہ فلاں چیز کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں جب اللہ نے درگزر کیا ہے، اللہ نے رعایت دی ہے، معافی دی ہے، تو ہمیں بھی ان پر خاموش رہنا چاہیے۔ اسی طرح پھر جو ہے کیا عورتیں جو ہے وہ کاروبار کر سکتی ہیں، جب شریعت نے نئی پابندی لگائی، شریعت نے پابندی یہ لگائی ہے کہ عورت پردے میں رہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ذمہ داری نہیں لگائی کمانے کی، اپنی مرضی سے اگر کوئی کمانا چاہتی ہے، کوئی جاب کرنا چاہتی ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے گھر میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ پہ جہاں پر وہ پردے کے ساتھ جا سکتی ہے، وہ مرد نہیں ہے وہاں پر، تو کر سکتی ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو پابندی لگائی ہے اس پابندی کو لینا ہے کہ باہر نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی پابندی نہیں ہے، اجازت ہے تو کر سکتے ہیں۔ عفا اللہ عنہ، جب اللہ نے درگزر کیا ہے تو ہم کون ہیں اپنے اوپر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پابندی لگائیں یا ایسے فرضی مسائل بنا کر ان میں الجھتے رہیں۔ اور آگے یہ بھی کہہ دیا واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ آگے فرمایا قد سألها قوم من قبلکم، اس طرح کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی کیے، خصوصاً بنی اسرائیل نے بار بار اس چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، ان سے کہا گیا کہ تم گائے ذبح کرو، اب چاہیے تو یہ تھا کہ حکم آ گیا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیں جو ان کی مرضی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو یا کس طرح کی ہو، بار بار سوالات کرتے رہے، انہیں پھر بتایا جاتا رہا اس طرح کا رنگ ہو، ایسی ہو، ویسی، جیسے پوچھا ویسے بتا دیا گیا۔ اب ان کے لیے مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ اس طرح کی گائے ملتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے ایک بندے کے پاس ملی، اس نے سونے کے عوض تول کر دی، پھر ان کو مشکل میں خود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ڈالا، اللہ نے مشقت میں نہیں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں میں ہم پر مشقت نہیں ڈالی، آسانی، الدین و یسر، دین آسان ہے، دین فطرت کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہم پیچھے اسی پارے کے شروع میں دوسرے رکوع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔ جب اللہ نے تمہیں آسانی دی ہے کہ تم کھاؤ پیو بھی صحیح، تم روزے بھی رکھو، تم جو ہے رات کو سو بھی صحیح، قیام بھی کرو، تم نماز پڑھو، سچ بولو، اپنا کاروبار بھی کرو، اللہ نے تمہیں دنیا میں فراوانی دی ہے، اچھا مکان بناؤ، اچھے مکان میں رہو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑی میں سواری کرو، اچھا کھانا کھاؤ۔ اللہ نے تو نہیں روکا کہ آپ بڑے سے بڑے ہوٹل پہ کھانا نہ کھائیں، اللہ نے یہ روکا ہے کہ تم نے سور نہیں کھانا، تم نے حرام نہیں کھانا، تم نے رشوت نہیں لینی، تم نے سود نہیں لینا، تم نے لقمہ حرام اپنے پیٹ میں نہیں ڈالنا۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں روکا کہ تم روزانہ جو ہے بکرے کا گوشت نہ کھاؤ، آپ کو اللہ نے اچھا دیا، آپ اچھا کھائیں، کہیں پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے کہ کسی کا حق نہ ماریں، یہ ہے اللہ نے آپ کو بہت دیا، آپ روزانہ اچھا کھاتے ہیں تو کسی غریب مسکین کو بھی کھلائیں، ان کا بھی خیال رکھیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے اندر انسانیت، ہمدردی پیدا کریں، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، دین بڑا آسان ہے۔ اور پھر آگے ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ، اللہ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور ہم یہ اللہ نے نہیں بنائے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ پچھلے رکوع میں ذرا آپ کو یاد ہو تو تھوڑا ذہن میں لائیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے حرمت کی جگہیں، اپنے جو شعائر ہیں جن کی عزت، توقیر اور تعظیم کرنی چاہیے وہ بتائے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو حرمت والا بنایا اور اس کی حدود کو حرمت والا بنایا، اور اس کے اندر شکار نہیں کرنا، جس طرح اس کے اندر شکار نہیں کرنا، اسی طرح اس حرم کے اندر جانوروں کو بھی عزت دینی اور محفوظ رکھنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان آ گیا وہاں پر تو اس کو بھی امن دینا ہے، چاہے وہ قاتل ہے، وہ بڑے سے بڑا مجرم ہے، وہاں پر اسے کچھ نہیں کہنا۔
یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں کہ ان کی تعظیم کرنی، یہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ بنایا ہوا تھا شعائر، غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، ان کی وہ توقیر، تعظیم اور عزت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کی عزت، جس مکہ کی عزت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ تم کر نہیں رہے، اور جو اپنی طرف سے تم نے بنایا اس کا بڑا خیال ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ نا 3-4 جانوروں کی قسمیں ہیں، انہوں نے خود اپنے نام رکھے ہوئے تھے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ نکالنا وہ چھوڑ دیتے تھے اور اسے بتوں کے لیے وقف کر دیتے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، اب یہ جدھر جائے جہاں جائے اس کا دودھ بھی اگر نکالنا ہے تو وہ بت پر ڈالنا ہے، یہ اس کے نام کا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس کا دودھ نہیں پیے گا، اور بہت بڑی توہین سمجھتے تھے کہ اس پر ہم اس کو استعمال کریں۔ اور اسی طرح آگے جو صاحبہ ہے، صاحبہ وہ جانور جس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اس طرح سانڈ ہوتا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، وہ جدھر جائے جہاں جس گھر سے کھائے، جس کے چارے سے وہ کھا لے، جس کے کھیت سے وہ چر لے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی اس پر سامان نہیں لا دے گا، کوئی اس پر بیٹھ کر سواری نہیں کرے گا، پھرتا رہے، اور بت کے نام کا ہے وہ۔ اور وسیلہ بھی ایسی اونٹنی کو کہتے کہ جس میں وسیلہ نا، یہاں معنی میں بھی اگر ہم غور کریں نا، وسیلہ کا معنی پیچھے بھی ہم 6 پارے میں پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہاں پر میں نے وضاحت کی تھی کہ وسیلے کا معنی یہ اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، ذریعہ، واسطہ، عربی میں وسیلے کا معنی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اردو میں لوگ اسی پر غلط مفہوم لیتے ہیں، وہاں پر تفصیلاً میں نے بتایا تھا کہ وہ وسیلہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے درمیان میں کوئی واسطہ ڈالو، وسیلے کا معنی واسطہ نہیں ہے، وسیلے کا معنی ہے قربہ، عربی میں قرب کو کہتے ہیں وسیلہ۔ اب یہاں پر وسیلہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے 2 بچے مادہ اکٹھے پیدا ہوتے، یعنی ایک مادہ پیدا ہوئی اور پھر اس کے قریب بالکل وقفہ نہیں ہے کسی نر کا، دوسری بھی مادہ پیدا ہو گئی، یعنی ایک اونٹنی کی پہلے اس نے بچہ دیا، اونٹنی تھی، دوسری مرتبہ بچہ دیا، اونٹنی تھی، اب یہ دونوں قریب اونٹنیاں اکٹھی ہو گئیں ایک ہی ان کی اونٹنی کے، تو اس کو کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے کہ یہ دونوں قرب میں ہیں، اس نے مادہ بچے دیے ہیں، تو اس اونٹنی کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس سے اب کوئی کام نہ لیتے، دودھ نہیں نکالتے، اس کو جو ہے وہ بت کے نام کی ہے، جہاں مرضی جائے۔ والا حام، اور حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نے کئی عورتوں یعنی کئی نر مادہ اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کی ہوتی اور اس کی کئی نسل جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوتی، یعنی وہ کئی بچوں کا باپ بن چکا ہوتا، تو اس کو بھی وہ پھر چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام کا۔ یہ سارے اونٹوں کے مختلف نام ہیں جیسے میں نے بتا دی، ان سب کو بتوں کے نام کا چھوڑتے تھے، مختصر یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی عزت کرتے تھے، توقیر کرتے، ان پر جو ہے سامان نہیں لاتے تھے، سفر نہیں ان پر کرتے تھے، سواری نہیں بناتے تھے، اور جہاں سے مرضی یہ کھائیں، بڑے ان کو عزت دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تمہیں کہ ان جانوروں کی عزت کرو۔ اور یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر بے عقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حرمت بنائی ہے وہ یہ ہیں، انہوں نے بتوں کے نام کے کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کو جب کہا جاتا ہے اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ، کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے یہ اتارا ہے بیت اللہ کی عزت کرنی ہے، اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جانور بتوں کے نام کے ذبح نہیں کرنے، جانور اللہ کے نام کے ذبح کرنے ہیں۔ اگر جانور تم چھوڑنا چاہتے ہو، نظر جس طرح ایک جانور کو تم نے چھوڑ دیا کہ ہم اس کو اپنا کام نہیں لیں گے، تو اسے بت کا نام کا مت چھوڑو، اسے اللہ کے نام قربان کرو، تم نے بتوں کے نام کیے ہوئے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے الی ما انزل اللہ، اللہ نے جو چیز اتاری ہے اس شریعت پر آ جاؤ، وإلی الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو قالوا حسبنا، وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے باپ دادا جس طرح کرتے تھے ہم بھی ویسے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں کلمہ پڑھنے والوں میں بالکل یہی کام پایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرمت والی بنائی ہیں ان کا احترام نہیں کریں گے، وہ بتوں کے نام کے جانور چھوڑتے تھے، اور آج درباروں پر، مزاروں پر، خانقاہوں پر جا کر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں پر لے جائے جاتے ہیں اور منتیں مانی جاتی ہیں کہ یہ میرا کام ہو جائے میں فلاں دربار پہ جاؤں گی، باقاعدہ ایسی عورتیں ملتی ہیں
کہ میں جا رہی ہوں یہ بکرا لے کے، اس کو کدھر ذبح کرنا ہے؟ جی شہباز قلندر کے دربار پہ جانا ہے، منت مانی تھی، اس کو دینا ہے، یہ تو پیر صاحب کا ہے، وہاں جا کے ذبح کرنا ہے۔ میں فلاں دربار پہ جا رہی ہوں، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اتنے گھروں سے میں مانگوں گی، مانگ کر پھر جو ہے میں فلاں دربار پہ جا کے دیکھ جو ہے پکاؤں گی وہاں پہ، یہ منت مانی تھی میں نے۔ اب مانگ رہی ہے، گھر گھر سے جا رہی ہے، کس لیے؟ اس پیر صاحب کے لیے منت مانی تھی۔ وہ بتوں کے نام یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تمہیں کہ جاؤ تم ان کو دو، ان کو راضی کرو پھر میں راضی ہوں گا۔ اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے نام کا ذبح کرو، اللہ کے نام کا دو، نظر، نیاز، قربانی، یہ ساری عبادت اللہ کے لیے ہے، جانور اللہ نے بنائے ہیں، اگر ان کو دینا ہے، ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام کا ذبح کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کا کرو گے شرک بن جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، ہم نے ویسے کرنا ہے۔ یعنی آگے سے دلیل کیا ہوتی ہے کہ باپ دادا جو کر رہے تھے ہم بھی ویسے کریں گے۔ تو ان کو کیا کہا گیا، کتنا پیار سے سمجھایا گیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، ان کے باپ دادا بھی تو انسان تھے نا، کیا ان کے باپ دادا کوئی نبی تھوڑی تھے؟ صرف ایک دنیا میں ہستی ہے جس کو نبی کہتے ہیں، جس کو رسول کہتے ہیں، جو غلطی سے پاک ہوتی ہے، باقی ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے باپ دادا سے غلطی ہو گئی، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ غلط راہ پر تھے، تو انہوں نے بھی غلط راہ پر ہی رہنا ہے، ان کے پاس تو علم آ گیا۔ اب دیکھیں نا باپ دادا کی تقلید کرنے والوں کے پاس کیا ہوتا ہے جواب، کہ ہمارے باپ دادا ہی ویسے کرتے تھے، ہم نہیں ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر ایسے ہر کوئی ایسے ہی کرتا رہے تو پھر بتائیں دین میں، اسلام میں، شریعت میں کتنی تفرقہ بازی ہو جائے گی۔ ہر کسی کے اپنے باپ دادا ہیں، ہر کسی کا اپنا خاندان ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے باپ دادا کا ادب کرتا ہوں، دوسرا آئے گا وہ اپنے باپ دادا کا ادب کرے گا۔ ادب تو کرنا چاہیے نا، ادب تو اسلام سکھاتا ہے، ادب کریں، لیکن ادب میں یہ نہیں ہے کہ ہم انہی کے پیچھے چلیں، انہی کے کاموں کو، ان کے رسم و رواج کو ہم شریعت بنا لیں۔ شریعت سازی کا اختیار تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نے خود شریعت بیان کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کو بتایا ہے، لیکن اللہ نے بتانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنانا ہے، وہ شریعت بننی ہے۔ ادب اور احترام اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے تو اپنے باپ دادا کی مانی، دوسرا آئے گا وہ کہے گا میں اپنے امام کو لے کے آؤں، دوسرا اپنا امام لے کے آئے گا۔ میں اپنا پیر صاحب کھڑا کروں، دوسرا کہے گا میرا کوئی کم ہے، میں اپنا لے کے آتا ہوں۔ تو ایک ہستی ایسی ہونی چاہیے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو، اور وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تمام کلمہ پڑھنے والے اگر اسی طریقے پر آ جائیں جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، تو تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے باپ دادا کو مت لائیں، دین اور شریعت اور اسلام کسی کے باپ دادا کا نام نہیں ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کام کرنے والے خصوصاً جو درباروں اور مزاروں پر، خانقاہوں پر، عرسوں اور میلوں پر جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کے جانور چھوڑتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ بتوں کے نام کے چھوڑا کرتے تھے۔ ان کو جب کہا جائے تو کہتے ہیں باپ دادا ہی ایسے کر رہے تھے، یہ تو میلہ برسوں سے لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا درباروں اور مزاروں پر میلے لگانے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بالش سے اونچی قبر بنانے سے منع کیا ہے۔ ہم نے پوری عمارتیں بنائی ہوئی ہیں پاکستان میں، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پر درباروں کے جو ہے کاروبار نہ ہوتا، یہ کاروبار بنا ہوا ہے۔ یہ تو وہاں کے جو مجاور ہیں وہ امیر ہیں، کروڑ پتی بن چکے ہیں، اور نذرانے دینے والے وہ پتہ نہیں کیا کیا جتن کر کے ایسے غریب ہوتے ہیں لاتے ہیں۔ اور جو درباروں کے مزاور ہیں ان کی بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کی، اور پیسوں سے ان کے جو ہے ڈرم بھر جاتے ہیں نذرانوں سے۔ اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو۔ اور یہ کہ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو جانور غیر اللہ کے نام دینے والا مشرک ہے، شرک کر رہا ہے وہ، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ اللہ ہدایت دے، اور کوشش کریں ایسے لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اور مسئلہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے بارے میں سوچو، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، اپنے کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفس کو پہلے جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو،
اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی تم نے جہنم سے بچانا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو تو دوسرے کا گمراہ رہنا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ یہاں پر نا کچھ لوگوں نے غلط مفہوم لیا ہے، وہ یہ کہ ہم خود نیک بن جائیں، بس دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں، یہ غلط مفہوم ہے۔ صحابہ کرام نے، ابو بکر صدیق نے اس کا کیا مفہوم سمجھا تھا؟ کیا وہ رک گئے تھے جب مانعین نے زکوٰۃ نے کہا تھا کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا میں نے جہاد کرنا ہے تمہارے خلاف اگر تم زکوٰۃ سے رکو گے، تو انہوں نے امر بالمعروف کا کام کیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے کسی دوسرے کو، زانی کو زنا سے روک رہا ہے، شرابی کو شراب سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا، توحید کی دعوت وہ دے رہا ہے، دین کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اب اگلا بندہ اس کی دعوت مان ہی نہیں رہا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ایک شرابی کو شراب سے روکا کہ رک جا، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، سود خور کو سود سے روکا، اب وہ نہیں رک رہا، اب یہ مجبور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں، حکومت نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ خود ہدایت پر ہے، خود سود نہیں کھا رہا، خود شراب نہیں پی رہا، خود زنا نہیں کر رہا، دوسروں کو اس نے روک دیا، تو اب دوسرے کا گمراہ رہنا اس کو فائدہ نہیں دے، اس کو نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک بندے کے پاس طاقت ہی نہیں کہ کسی انسان کو وہ روک سکے، اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ وہ اپنے دل میں برا سمجھ سکتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھو، اگر یہ دل میں برا سمجھ رہا ہے تو پھر بھی وہ اس کو دوسرے کی گمراہی نقصان نہیں دے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وقت ہے کہ جب ہم نے کسی برے کی برائی دیکھی اور روک لیا، اس کو احسن طریقے سے، اچھے اخلاق سے، پیار سے ہم نے روکا، منع کیا، لیکن ہمارے منع کے باوجود بھی وہ کر رہا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ہم پھر بھی روکیں، یہ نہیں کہ پھر ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، نہیں، ہم روکیں، ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی پر رہتا ہے، اڑا ہوا ہے، مصر ہے، تو ہمیں اس کا مصر رہنا اور گناہ پر اڑے رہنا نقصان نہیں دے گا۔ اللہ مرجعکم، اور ساتھ میں کہہ دے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے تم روکتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کا واقعہ، جب ان کو روکا گیا ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے سے، تو 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، دوسرے ان کو روکنے والے، تیسرے بالکل الگ سلگ، وہ کہتے تھے جب ہمارے روکنے سے رکتے نہیں تو ہم نے نہیں روکنا، ہم اپنا عبادت کر رہے ہیں۔ اور تو جو روکنے والے تھے، آگے آئے گا، ہم جو روکنے والے تھے وہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے نہیں رکتا ہی ہے، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کی طرف اپنا عذر تیار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے تو روکا تھا، یہ نہیں روکے، ان کی مرضی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ نہ کہیں کہ تم نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اپنا تو حق ادا کریں نا، روکیں جتنا ہمارا بس چل سکتا ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، جتنا وسعت میں ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے ہم لوگوں کو روکتے رہیں۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا تم عمل کرتے رہے، کیا تم نے کیا، اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کیا، اپنے نفسوں کو سدھارنے کے لیے تم نے کیا کیا، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تم نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا، قرآن کے ساتھ کیسا سلوک تھا تمہارا، نماز کے ساتھ کیا سلوک تھا تمہارا، وہ تمہیں ایک ایک بات کی خبر دے گا۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر گناہ نظر آئیں تو توبہ کریں، نیکیاں کم نظر آئیں تو نیکیاں زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ اور پھر آگے نا یہ آخری لاسٹ میں جو 3 آیتیں ہیں، ان میں ایک اہم ترین مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت دور ایسا تھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جدید دور، ٹیکنالوجی، یہ فون، یہ رابطے بالکل نہیں تھے، اور سفر بھی جو ہے وہ پیدل ہوا کرتا تھا، یا اونٹوں پر بڑے دور دراز لوگ سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، تاجر حضرات۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ گیا ہے سفر کرنے کے لیے اور اس کے پاس سامان ہے، اور مہینوں سال وہ سفر کرتے رہتے، اب راستے میں کسی کو موت آ گئی، اب وہ قیمتی سامان تجارت کے لیے بھی لے کر گیا تھا، اب وہ موت کا وقت آ گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک واقعہ بھی ہوا تھا اسی طرح کا کہ 2 آدمی جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک بنو سہم کا آدمی وہ فوت ہو گیا، تو دوسرے ان کے ساتھ تمیم داری اور عدی بن بدا
وہ ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے اس دونوں کو گواہ بنا کر اپنا سامان ان کے حوالے کر دیا کہ میں تو فوت ہو رہا ہوں، یہ میرا سامان تم نے جا کر میرے بچوں کو دے دینا ہے۔ تو جب واپس یہ لوگ آئے کئی دنوں کے بعد، تو یہ سامان اس سہمی کا انہوں نے ان کے بچوں کے حوالے کر دیے کہ یہ سامان ہے۔ انہوں نے سامان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ کے پاس ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کی جو ہے نا تاریں لگی ہوئی تھیں، وہ پیالہ نہیں ہے، وہ تو لے گیا تھا سفر میں، تم نے نہیں دیا۔ اب انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہمارے پاس تو صرف یہی سامان تھا، دوسرا کوئی سامان ہمارے پاس نہیں تھا۔ اب چند دنوں کے بعد وہی سہمی جو فوت ہوا تھا اس کا پیالہ کسی اور بندے کے پاس مل گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کہاں سے ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے تمیم داری اور عدی بن بدا جو ہیں انہوں نے دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا۔ پہلے بھی جب شک تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، انہوں نے قسم کھا لی کہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ اب دوبارہ وہ سامان جب مل گیا وہ پیالہ، تو اس کے ورثاء آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں تو سامان مل گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یہ آیتیں اتری، یہ طریقہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم جو ہے سفر کرنے لگو اور تم میں سے مسافر ہو، کسی ایک پر موت کا وقت آ گیا ہے، تو دو بندے گواہ بنا لے کہ یہ میرے پاس سامان ہے، میرے ورثاء کو تم نے جا کر دے دینا ہے۔ او آخران من غیرکم، تم میں سے، اس کے دو معنی کہ تمہاری قوم سے ہوں یا قوم کے علاوہ، یا دوسرا معنی کہ مسلمانوں میں سے ہوں، یا مسلمان نہیں ہے تمہارے پاس تو کافروں کو بھی تم گواہ بنا سکتے ہو، آخران من غیرکم، غیر مسلموں میں سے۔ ان انتم ضربتم، جب تم سفر کر رہے ہو اور موت کی مصیبت آ گئی ہے، اور تم یہ اگر پھر وہ بعد میں آ گئے، ورثاء کو سامان دے دیا، اب ورثاء سمجھتے ہیں کہ یہ جو جن کو ہمارے مرنے والے نے سامان دیا ہے انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی ہے، تو نماز کے بعد ان دونوں سے قسمیں اٹھوائیں اللہ کی، اور ان ارتبتم، اگر وہ شک کرتے ہیں اور وہ قسموں میں کہیں کہ ہم نے مال کی خاطر اللہ کی قسمیں بیچ نہیں رہے، ہم لا نکتم الشہادہ، ہم اس گواہی کو چھپائیں گے نہیں، ان اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے گواہی چھپائی تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں فإن عثر علی انہم استحقا اسما، اگر دوبارہ جو میت کے جو فوت ہو گیا تھا جو ہے سفر میں، اس کے ورثاء سمجھتے ہیں کہ ہمارے میت کے پاس تو مال تھا، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، غلط قسم اٹھائی ہے، جیسے میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ سامان مل گیا تھا اس سہمی کا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط قسم اٹھائی۔ ان عثر علی انہم استحقا، ان کو اطلاع مل گئی کہ انہم استحقا اسما، کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، غلط قسم اٹھائی ہے انہوں نے۔ فآخران یقومان، اب اس میت کے ورثاء میں سے دو بندے کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، یعنی ویسے ہی نماز کے بعد، من الذین استحق، ان میں سے جس کے حق میں جو ہے ان کے خلاف اب وہ قسم اٹھائیں گے اور کہیں گے فیقسمان باللہ، ہم دونوں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی کہیں شہادتنا احق من شہادتہما، ہم دونوں کی گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی گواہی ہے، وما اعتدینا، ہم کوئی زیادتی بھی نہیں کر رہے، اگر ہم زیادتی کریں انا اذا لمن الظالمین، ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول، گواہی کا اصول یہاں پر بیان کیا، اور پھر اس اصول کا فائدہ بیان کیا ہے، فرمایا یہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اگر ایک بندے وہ فوت ہونے والا، اس نے کروڑوں کا سامان چھوڑا، سونا چاندی جواہرات تھے اس کے پاس، اب اس مال کو دیکھ کر کوئی بندہ بے ایمان نہ ہو، وہ آ کر پورا مال دے دے ان کو اور جھوٹی قسم نہ اٹھائے، اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر آج میں نے قسم اٹھا دی، کل کو یہ سامان کسی اور سے مل گیا تو پھر میت کے ورثاء کو بھی حق حاصل ہے، وہ بھی دوبارہ قسم اٹھا لیں گے میرے خلاف، اور میرا جو بددیانتی ہے، میری جو خیانت ہے وہ سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادہ علی وجہہا، کہ گواہی صحیح رخ پر آئے، او یخافوا ان ترد ایمان، اور وہ ڈرتے رہیں کہ ہماری قسم کہیں رد نہ کر دی جائے، ایمان بعد ایمانہم، ہماری قسم کے بعد دوبارہ ان کی قسمیں ہماری قسم کو رد نہ کر دیں۔ واتقوا اللہ، اور تم سب اللہ سے ڈرتے رہو جنہوں نے تمہیں دنیا میں درست طریقے پر معاشرت کے اصول بیان کیے ہیں، اس اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو اللہ کے احکامات کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یاد رکھو اگر دنیا کے مال و متاع کی خاطر تم اس طرح جھوٹی قسمیں اٹھاؤ گے، دوسروں کے مال پر ناجائز قبضے کرو گے تو کیا ہوگا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تم فاسق و فاجر بن جاؤ گے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اس لیے فرما بردار بنو اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو سنو غور سے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان احکامات کو سمجھنے، پڑھنے اور قرآن کے احکامات پر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔